अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वर्षत के प्रोग्राम नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात होगी जिसका कल हमने देखा कि कल शाम को बड़ा ही चर्चा था। आवाम थोड़ी सी मायूस हुई, लेकिन थोड़ी सी इसलिए क्योंकि 10 रुपए कहा गया था ना, 5 रुपए हो गए। नहीं, कहा गया था 1 रुपए पेट्रोल पे और बढ़ाए 5 रुपए। पेट्रोल जो गाड़ियों के इंजन में अब आग नहीं भड़का रहा, शहरियों के दिलों में भी आग भड़का रहा है और शदीद भड़का रहा है। 5 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 123 रुपए 1, 2, 3 और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसा और लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा हो गया। अब मैं आपको याद होगा ये साल जब शुरू हुआ था यानी 1 जनवरी को, तो पेट्रोल था 106 रुपए फी लीटर। हाँ। तो इस हिसाब से रवा साल अब तक पेट्रोल 8 मरतबा महंगा हुआ है, सिर्फ 2 मरतबा सस्ता हुआ। अब देखिए, आपने घबराना नहीं है, हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो ग्राफ पे दिखाएंगे जो कि हमेशा हम देखते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से सामने आता है और पता चलता है जनाब कि दीगर मुल्कों में इतना है, ऐसा है, ये है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दीगर मुल्कों से पाकिस्तान को कंपेयर करना शायद गलत है। इसलिए लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि यहाँ के लोगों के मसाइल अलग हैं, यहाँ के लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो अलग हैं। मसाइल अलग हैं, ज़रूरियात अलग है, हमारा करेंसी कन्वर्जन रेट अलग है। अब ऐसे में हम चाहे जितनी भी बात कर लें और आके हुकूमत चाहे जितने भी जस्टिफिकेशन दे दे, जो बराह रास्त अफेक्ट हो रहे हैं वो है अवाम। और अवाम का दिल कितना जला है वो आपको दिखाते हैं। तो उसी का हम हमेशा भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब आपकी मेयर कीमतों में भी यू टर्न ले लें। हर 15 दिन के बाद तेल बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये तो 15 दिन का कार्य है, इनकी मेहरबानी है। हो सकता है ये 8वें दिन ही बढ़ाना शुरू कर सके। जब से ये हुकूमत आई है यही सिलसिला चल रहा है। अब हमें इनकी आदत हो चुकी है। बराए मेहरबानी करके आप हमारे ऊपर एहसान करें कि आप भाई ये पेट्रोल कम करें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो जहर दे दे, हम लोग मर जाएंगे। इससे तो अच्छा जहर दे मारे ये हुकूमत। मजदूरी है नहीं है, कारोबार है नहीं, हम भूखे मार रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से परेशान हैं और सिर्फ एक ही मसला तो नहीं है ना लोगों का। पेट्रोल के बाद बिजली की भी अगर बात कर लें, इसकी कीमतों से भी शहरियों को झटके लग रहे हैं। रवां साल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम से कितने लिए गए? 193 अरब रुपए से जायद इजाफी वसूलियां, इनका इंकशाफ हुआ है। नेपरा के मुताबिक जनवरी से जुलाई तक शहरियों को 3 रुपए 97 पैसे फी यूनिट महंगी बिजली फरोख्त की गई है। अब घबरा लें, अब आप जरा नहीं, लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना, अब से हम देखेंगे कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जनाब पीटीआई की जानिब से ग्राफ भी भेजा जाएगा जिसमें फिर बताया जाएगा घबराना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं। बैरून ममालिक जो हैं, दीगर ममालिक जो वहाँ पर ये चीज़ें यानी फिर से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन हमारा सवाल, मेरा तो सवाल अब स्पेशली ये है हुकूमती हलकों से कि पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरियात, उनके मुतालबात, उनके मसाइल अलग हैं। फिर जैसे रुपए की कदर, हमारा वो एक अलग मसला है। उन मसलों में अवाम को हम अब कैसे इजाज़त ना दें कि घबराना नहीं है। थोड़ा सा और घबरा लेते हैं, ज़रा सिंध हुकूमत के कारनामे भी आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर तालीम सईद गनी की मैं बात करी हूँ। महंगी स्कूल डेस्क की खरीदारी के स्कैंडल में फंसे तो सफाई देने के बजाय वज़ीर आला सिंध को मामले में घसीट लाए। 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी का जिम्मेदार जनाब उन्होंने एक कमेटी को करार दिया है और इसके साथ साथ कमेटी में महकमा तालीम के अफसरान की तादाद के बारे में भी झूठ बोला गया है। जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है इस पे सारा मलबा डाला है और सवाल होता है ना इनसे, तो फिर उल्टा सवाल करते हैं। एग्जैक्टली। अब बार बार झूठ बोला जाएगा तो सबको समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला तो है, पूरी दाल काली है और वो 29,000 रुपए की दाल पड़ी है और कितनी महंगी पड़ी है। और अगर आप उसका मटेरियल देखें ना, कल हमारे चैनल पे हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी आप मटेरियल आके चेक करें, लेकिन जब मटेरियल चेक हुआ और इस पर जब खबरें बनी तो वो बोगस मटेरियल था, ऐसा मटेरियल था जो कि कुछ महीनों के बाद जवाब दे जाएगा। तो ये 29,000 का एक डेस्क पड़ना जिसका मटेरियल भी अच्छा नहीं है, तो सोचें कितना खजाने को नुकसान पहुंचता है और अवाम के लिए कितना नुकसानदेह है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज ताजिकिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी और बिलखुसूस इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। स्पेशली जिस वक्त खित्ते
خطے کی صورتحال افغانستان کو لے کے نا اس پہ بھی بڑی لمبی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کیونکہ تاجکستان کا کردار بھی بڑا اہم ہے. بالکل. اور اب آپ نے جب افغانستان کی بات کری دی ہے تو اس کی بھی بات کر لیں. عبوری کابینہ کی تشکیل پر طالبان قیادت آپس میں لڑ پڑی ہے. ملا برادر اور ملا خلیل الرحمان حقانی میں تلخ کلامی ہوئی. یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی جانب سے، جبکہ طالبان حکام نے اس خبر کو کیا ہے اکثر مسترد. گورنر ہلمند مولوی طالب نے دی گارڈین کو انٹرویو میں کہا کہ مغرب افغانستان آئے لیکن ہتھیار نہیں پیسہ لائے. مغرب سے ہمارا آمنا سامنا میدان جنگ میں ہوا ہے، ہمارا دل جیتنا ہے تو ہماری حکومت تسلیم کرنا ہوگی. تو یہی صورتحال بنی ہوئی ہے اب کہ جب پوری دنیا کو افغانستان کی جانب مدد کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کی ری بلڈنگ کو دیکھنا چاہیے، ان کے اپ گریڈیشن کو دیکھنا چاہیے، ان کے ری کنسٹرکشن کو دیکھنا چاہیے. تو ایسے وقت پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایسے سوالات جو کہ بے معنی سے. اب ذرا جلدی سے کرونا سے متعلق آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے وار جاری ہے. ایک دن میں مزید 66 مریض زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجموعی اموات 27,004 ہو گئی ہیں. 3,012 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح 5.30% ابھی تک رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم آج شو میں کریں گے بات کرکٹ کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. 12 رکنی بابر اعظم اس کی قیادت کریں گے. اس اسکواڈ میں کون کون ہوگا؟ شاداب خان، فخر زمان، حارث رؤف، حسن علی، افتخار احمد، امام الحق اسکواڈ میں شامل ہیں، جبکہ محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی، سعود شکیل، عثمان قادر، زاہد محمود بھی کھیلیں گے. پہلا میچ ہونے جا رہا ہے 17 ستمبر کو راولپنڈی میں. اور گزشتہ 2 روز سے پاکستان کرکٹ ٹیم پریکٹس میچز کے دوران اپنی صلاحیتوں کو جانچ رہی ہے. یہ جو پریکٹس سیشن کی بات ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے تھوڑی گڑبڑ کر دیتے اس میں، تبھی بہت زیادہ پریشر لے جاتے ہیں گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے. آگے بڑھتے ہیں اور جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دیے گئے انٹرویو کو. ٹاپ سٹوریز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. خان صاحب کے انٹرویو کی بات ہو رہی ہے تو CNN کو اہم انٹرویو دیا خان صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری پر میں یہ بارہا واضح کر چکا ہوں کہ افغانستان کو بقا کے لیے عالمی مدد کی ضرورت ہے. جیسا کہ فیصل آپ نے بھی کہا، افغانستان میں عدم استحکام ہوا تو افراتفری مچے گی. اس پورے خطے کے لیے نقصان دہ بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے. پھر سے دہشت گردی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ طالبان کے رویے سے واضح ہے کہ وہ عالمی سطح پر خود کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ افغان خواتین طاقتور ہیں، اپنے حقوق حاصل کر لیں گی. ایک بڑی اہم بات وزیر اعظم نے کی. ایک بڑا اہم انٹرویو تھا. CNN کی بڑی معروف اینکر ہیں بیکی اینڈرسن، اور ان کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ افغانستان کو آپ باہر سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. وہی چیز جو افغان حکام، جو طالبان حکام ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آئیں تو ہماری اندر سے مدد کریں، نہ کہ آپ باہر سے سٹرنگز جو ہیں ان کو آپ ہلانے کی کوشش کریں. ساتھ میں عمران خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ افغان عوام نے 20 سال میں بہت قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ. اور اب یہ وقت ہے کہ انہیں ان قربانیوں کا صلہ ملنا چاہیے جس کے لیے افغان طالبان کوشاں بھی نظر آتے ہیں اور پاکستان ان کے ہمراہ کھڑا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کریں گے سندھ اور سندھ کا سب سے بڑا شہر، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، روشنیوں کا شہر کراچی، جہاں صوبائی حکومت کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کرتی ہے. ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اقدامات پر عوام خوش ہے تو کئی اقدامات پر کاروباری جو حلقے ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں. پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کی ہدایات پر کالجز میں طلبہ اور طالبات کی کورونا ویکسینیشن اب شروع ہو چکی ہے. شہر کے سرکاری اور نجی کالجز میں 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ اور طالبات کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے. یقیناً یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن مارکیٹس کے جو ٹائمنگ ہے اس سے متعلق فیصلے پر تاجر جو ہیں وہ ناخوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے کیا گیا تھا نا کہ ایک دن کی چھٹی اور لمبے عرصے کے لیے آپ کو اجازت ہے شاپنگ کی، تو ایسے جو ویسے کل 10 بجے تک کا آ گیا ہوا تھا کہ اب 10 بجے تک مارکیٹس کھلیں گی. تو ان تمام تر باتوں پہ ہم جو ہے ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری سندھ صحت قاسم سمرو موجود ہیں. قاسم بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ شہر کے تمام کالجز میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے، بڑا ہی ریولیوشنری سٹیپ ہے اگر دیکھا جائے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو پاکستان. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. یس، دس از ون آف دی، یہ بہت اچھا ایک قدم اس سینس میں بھی ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے جتنا پاسبل ہو سکتا ہے جو ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہے اور جو کیریئر پاسبل کیریئر ہو سکتے ہیں ہم سب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور جو ایک بات امپورٹنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو پوری طریقے سے کنونس کر کے اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے
جو 100% تیار ہوں کہ جی وہ ویکسین کروائیں، لیکن جتنا پاسبل ہو سکتا ہے وہ ابھی ہم کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اس پہ ہم اپڈیٹ کریں گے سسٹم کو. لیکن دا پرابلم از اب جو یہ اسکول بچے بہت بڑی ایکٹیویٹی صبح مارننگ شام تک ہوتی ہے، اور پھر سارے یہ جو بڑے بچے ہیں یہ آپس میں ان کا کھیلنا کودنا اور بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے پہلے اسٹیپ لیا، پھر ہمیں روکا گیا کہ نہیں جی آپ 15 سال سے اوپر کو نہیں کر سکتے، 17 سال کے. پھر اب وہ ایک لاسٹ ویک سے وہ خود NCOC بھی اس بات پہ آ گیا کہ 15 سال سے اوپر کے بچوں کو آپ ویکسین کریں، اور ویکسین ایمپل کوانٹٹی میں اویلیبل بھی ہے. تو بس تھوڑا پیرنٹس کی طرف سے ابھی ہمیں اس طرح سے وہ کنونسنگ نہیں ہے ان ٹرمز آف اناکولیٹنگ دیئر کڈس. لیکن جتنے پیرنٹس آ رہے ہیں اور ہم سب کو جو ہے ویکسین کو کوشش کر کے ہم سب کو ویکسین کر بھی رہے ہیں. اور یہ ان اے سینس جو ہم پینڈیمک کی جس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے. دنیا میں تو خیر اب 3 سال کے بچوں سے اوپر کے لیے بھی ویکسینز انہوں نے الاؤ کی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس اب وہ اس طرح کی لیوریج نہیں ہے. لیکن پرووائڈیڈ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کالجز میں جا کے اسکولوں میں جا کے ویکسین جو ہے وہ بچوں کو لگائیں. اور قاسم صاحب یہ جو کوشش ہے نا، یہ کوشش اس لیے کی جاتی ہے نا کہ ہم کامیاب ہو جائیں. بڑا اچھا میکینزم بھی اپنایا گیا ہے. اب ذرا اگر ہم تاجر برادری کی بات کر لیں، آئے دن ناراض رہتے ہیں، آئے دن شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، ٹائمنگز کے معاملے پر ہمیشہ سے تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. ہم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ مل بیٹھ کے یہ تنازع ختم کر دیں؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت 8 بجے کا کہتی ہے، پھر یو ٹرن لیتی ہے، پھر 10 بجے پہ آ جاتی ہے، پھر دوبارہ 8 بجے کا کہہ دیتی ہے. تو ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. تاجر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اصل میں میرا تو میں اس معاملے میں گورنمنٹ آف سندھ کو ہم تو صرف ایڈوائز دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے اور لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اور اگر میں انڈیویجولی مجھ سے آپ ذاتی طور پر بالکل ذاتی رائے پوچھیں گے، ناٹ ایز این MPA، ناٹ ایز این پارلیمنٹری سیکرٹری، ناٹ ایز اے ریپرزینٹنگ گورنمنٹ آف سندھ، بٹ اونلی ایز اے کامن مین بھی سوچوں گا، تو میں سوچتا ہوں کہ 8 از اے گڈ ٹائم کہ آپ کے پاس صبح جلدی اٹھیں اور مارکیٹس کھلیں اور شام تک جو ہے وہ جلدی وائنڈ اپ ہو جائے. لیکن ہیونگ سیڈ اگر کوئی لوگوں کی اس طرح کی ٹینڈنسی ہے، ٹریڈرس کی اس طرح کی ٹینڈنسی ہے، ہماری عام سوسائٹی کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس دور میں آ کے ان جگہوں پر آ کے ہمارے پاس الیکٹریسٹی کے پرابلمس، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز سے رکے، آپ کے پاس ملٹیپل ٹائم ہے، بہت بڑا ٹائم ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کریں. آپ کے پاس جو پاکستان اب اس پینڈیمک سے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے. ہم آج بیٹھ کے میں اور آپ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح کی زوم میٹنگز میں یا ہم اس طرح سے جو ہے وہ تھرو ڈیٹا بینک ہم جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے پروگرام میں کنورسیٹ کر رہے ہوں گے. آج یہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، آج ہم یہ ساری چینجز ہیں دنیا میں. اب جو کہتے تھے جی ہم دبئی آ کے میٹنگ کریں گے، US آ کے میٹنگ کریں گے، برٹن آ کے میٹنگ کریں گے، یا دنیا کے کسی اور ملک میں آ کے میٹنگ کریں گے، اب وہ ساری میٹنگز ورچولی بالکل پاسبل ہو گئی ہیں کہ اب وہ اس طرح کے وہ ایکسپینسز بھی کم ہو گئے. تو ہمیں آج یہاں بیٹھ کے یہ ہم دوبارہ سے اس بات پہ آ کے جو ہم وہی پرانی سوچ رکھیں گے، تو ہمیں آئی بلیو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، موڈالٹیز کو چینج کرنا چاہیے. دنیا میں اب بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے ہٹ کے ہیں. پاکستان کے یقیناً ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے آئیڈیل نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ اٹھائیں، لیکن پھر بھی ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا. چلے آپ 8 بجے نہ کہ آپ 9 بجے تک دکانیں بند کریں. ہم گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہر وقت تیار ہے. آپ میرا خیال ہے کہ میرے اس معاملے پہ، چونکہ میں خود ڈیزرٹ میں تھا، مجھے اس بارے میں کچھ اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کی یہ میسج آج تاجروں کا میسج لے کے اپنے جو کنسرن ہمارے منسٹر سے بات ضرور کروں گا. سر وہ ایک اور چیز بھی ہے نا کہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کیونکہ جس وقت کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا کرونا کے حوالے سے اور بالکل شروع کے ایام میں، تو یہی تاجر برادری یہ کہہ رہی تھی کہ ہم صبح 6 بجے سے کھولنے کے لیے تیار ہیں، ہم صبح 5 بجے سے کھولنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کھولنے دیں. تو اب تو کھل بھی گئی ہیں مارکیٹس. اب اگر وہ 2 گھنٹے کے گیپ کو دیکھا جائے تو اتنا بڑا کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اگین ہم بار بار وہی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ وی یوز ٹو گو ٹو برٹن فار دا میٹنگ، لیکن اب ورچولی ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
पूरी दुनिया बदल गई, हमारी ताजिर बरादरी, हमारी मार्केटों का ट्रेंड बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? बिल्कुल टोटली एग्री, लेकिन देखें अब वो एक खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई खुद को इंसान, जैसे हमारे रब ने हमें कहा है कि अगर जब तक इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता तो अल्लाह भी उसके हालात नहीं बदलते। बेशक। तो हमें भी अपने आप को बदलने की कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। हम अपनी देखें, हमारा मकसद जो ज़्यादा देर तक खोलने का एक ही रीज़न है ना कि आपके पास एक्टिविटी डबल हो जाती है। एक तो ऑलरेडी हम ऑफिस उधर जहाँ हमारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर SOPs को ऑलरेडी फॉलो नहीं करते। खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस मुल्क पे बहुत बड़ा करम है, और ज़ाहिर है इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन पर्टिकुलर की बड़ी एफर्ट्स हैं। हाँ, ख़ास तौर पर आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों को अवेयर करने में कामयाब हुए हैं, लोगों को सेंसिटाइज करने में कामयाब हुए हैं। और डिस्पाइट कि हमारी हर रोज़ हम ये बात के लिए रोते हैं कि लोग SOPs को फॉलो नहीं करते, NPIs को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का करम है कि हमारे पास उस तरह का जो स्प्रेड या उस तरह की वबा में चंद दिनों की मुश्किलात के अलावा हमारे पास इतना बड़ा नंबर नहीं है। और अभी बिल्कुल हम जो है लेस देन और क्लोज टू 6-7% पे हैं, विच इज़ ऑल ओवर सिंध में कह रहा हूँ। जी जी। तो इसका मतलब ये है कि हम सब थोड़ा बहुत कामयाब हैं। अब उस कामयाबी को हम इस तरह से ज़ाया ना करें। इसका मतलब हमारा मकसद ये है कि हम इसको कंसिस्टेंटली लेके चलें और हम अपनी आदत को थोड़ा सा बदल दें। अब जाहिर है ये चीज़ें, कोरोना वायरस जिस तरह अपनी आदत को बदल रहा है, हर रोज़ किसी नए शेप में आ रहा है, तो खुदा ना खास्ता कल को किसी और शेप में आ गया तो हमारे लिए फिर अगेन हम किसी नए जो है इम्तहान में पड़ जाएं। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन कर दें, थोड़ा हम अपने आप की जो रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो आई बिलीव कि ये सब के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है कि आप अगर खोलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर सेफ डेज 2 हैं तो उसको 1 कर देते हैं, आपको ये फैसिलिटेशन दी जाएगी। लेकिन ये जो ज़िद है ना सर, मुझे आज तक समझ नहीं आती कि ये जिद क्या है कि जी सुबह हम 1 बजे खोलेंगे और रात को 12 बजे। बिल्कुल। और कासिम साहब, आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज से मामला ठीक होंगे। जब तक दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता तब तक हम ये कहें कि अच्छा हालात अंडर कंट्रोल है। बेहद शुक्र करने के लिए, और आवाम को भी समझने की जरूरत है कि हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे का साथ देना बेहद जरूरी है। अभी जरूरी क्या है? ब्रेक लेना। तो ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने वाले। वेलकम बैक। अब हम शो के इस हिस्से में बात करेंगे उस शर्मनाक कदम की जिसने कई मनफी पहलुओं को हमारे सामने रख दिया है। अगर कोई बच्चा शरारत करता है या फिर उससे बढ़कर बदतमीजी करता है तो कहा जाता है कि वालिदैन की तरबियत में शायद कोई कमी रह गई। लेकिन अगर वालिदैन ही बच्चों को बदतमीजी, पुरतशद्दुद रवैये की तरगीब दे रहे हों तो फिर माशरे में सुधार कैसे आएगा? और फिर हम ये कैसे कहेंगे कि हमारी अखलाकी अक़दार जो हैं वो क्या थी, या वालिदैन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कुछ ऐसा ही पिछले दिनों कराची में हुआ, जहां पंजाब कॉलोनी में शहरी ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया, बेटे से बड़ी उम्र के रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश करवाई, वीडियो बनाकर खुलेआम तजलील की गई। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुलजिम गिरफ्तार हुआ, अदालत से रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। लेकिन रिक्शा ड्राइवर अकील अहमद अब भी जब उस वाक़े को याद करते हैं ना, ज़हनी अजियत में मुब्तला रहते हैं, ज़हनी अजियत का शिकार। उस पर क्या गुजरी है? क्योंकि आप देखेंगे एक शख्स जो कि आपके बेटे की उम्र से भी बड़ा है और काफ़ी बड़ा है, और आपको ये सिखाना चाहिए कि उसकी इज्जत करनी है, उससे तमीज़ से बात करनी है, आप उसे क्या सिखा रहे हैं? बस बर्दाश्त करा, नहीं बताया, सिर्फ अल्लाह को बताया, वो इंसाफ करे। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कभी लोग सड़कों पे एक दूसरे से गाड़ियां हल्की सी टकराने पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो कभी देखते हैं कि एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं इसी जगह से ये वाक़या शुरू हुआ था, और जिनके साथ ये वाक़या पेश आया वो हमारे साथ मौजूद हैं। अकील भाई, उनसे भी हम बात करेंगे। यही वो मकाम था जहाँ पे रक्षा साफ़ कर रहे थे अकील भाई, और रक्षा साफ़ करते करते एक बच्चा इन पे आवाज़ें कस के गया, जिसके बाद इन्होंने उसको पकड़ के डांटा
تو پھر اس کے والد نے گن پوائنٹ پہ نہ صرف ان پہ تشدد کیا بلکہ اس بچے کو کہ انہوں نے صرف ڈانٹا تھا، کیونکہ آپ ان کی عمر دیکھ سکتے ہیں، صرف ڈانٹا تھا اور اس بچے سے بھی پٹوایا۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے وہ معاشرتی اقدار نہ جانے کہاں چلے گئے جہاں کسی بڑے کی ڈانٹ یا کوئی بھی ایسی چیز سن کے بچے برداشت کر لیا کرتے تھے۔ عقیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ ابھی ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کو کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ نہیں، جو آئی تھی اصل میں یہ 11 تاریخ کا واقعہ ہے، تو پہلے تو میں نے بتایا نہیں کسی کو اپنی عزت کی وجہ سے، تو جب یہ اسی نے خود نے بنائی، خود نے لیک کری، تو میں نے صبر کرا، تو میرا جو صبر ہے وہ کام آیا۔ آپ یہیں پہ تھے؟ جی میں یہیں پہ تھا۔ اسی طرح ایسا آپ نے کیا کہہ دیا تھا کہ اتنا زیادہ طیش آ گیا؟ نہیں، بس وہ بدتمیزی کرتا ہوا گزرا، آؤٹنگ کرتا ہوا گزرا۔ اس نے آپ سے ایگزیکٹلی کیا کہا؟ اس نے بس ایسے ہی مجھے بولا او بڈے، میں نے اس کو بولا بیٹا بدتمیزی نہیں کرو، تو اس کو میں نے تھوڑا سا پیار سے بولا، وہ اکڑنے لگا۔ میں نے اس کو بولا بیٹا نہیں کرو بدتمیزی، میں آپ کے باپ کی عمر کا ہوں، تو ڈانٹ کے بھیج دیا میں نے اس کو گھر۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہ بدنام کلیم شاہ اس کا بیٹا ہے، تو یہ چلا گیا۔ اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کا باپ آتا ہے مجھے ڈھونڈتا ہوا، تو میں ایک آدھ سواری چھوڑ کے واپس آتا ہوں، تو علاقے کے اندر کھڑا ہوتا تو وہ مجھے پکڑتا ہے اور گن پوائنٹ پہ اغوا کر کے مجھے جو ہے اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے، اور جو ہے وہاں پہ جا کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ جیسے ساری ویڈیو آپ کے سامنے پہلے بچے سے پٹواتا ہے کہ تو نے اس کو ڈانٹا کیوں، تجھے پتہ نہیں ہے میرا بیٹا ہے، شاہ کا بیٹا ہے، یہ کلیم شاہ کا بیٹا ہے۔ تو میں نے بولا مجھے معاف کر دو، چلو سوری۔ تو نہیں، اس نے کہا یہ تجھے مارے گا۔ میں نے بولا چل مار لے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ تمام تر واقعہ ہو گیا، اس کے بعد محلے کے لوگ آئے، انہوں نے آپ سے کیا ہمدردی کا اظہار کیا؟ پورا علاقہ میرے ساتھ تھا اور بہت سپورٹ کری، علاقے کے تھانے نے، ایس ایچ او صاحب نے اور ایس آئی صاحب نے۔ یہ وہ کراچی کے پرانے محلے ہیں جہاں پہ ایک گھر کو دوسرے گھر کی تکلیف کا اندازہ ہوتا تھا، اور اگر کسی کے گھر میں کھانا نہیں تو دوسرے گھر بھجوا دیتا تھا۔ اسی طرح بچوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا تھا، اگر کوئی نکل کے کوئی شرارت کر رہا ہے تو برابر والے چچا، برابر والے میاں جی نے ان کو کچھ کہہ دیا تو برا نہیں مانا اس چیز کا۔ یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اصل میں جو ہے نا، اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینا نہیں چاہتے۔ وہ دیکھیں نا آپ اتنے سے بچے کو جو ہے کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، کیا تربیت دے رہا ہے، تو معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ آخر میں بتا دیں کہ جب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں، اس کے بعد آپ نے آ کے گھر میں کس سے یہ بات بتائی دل کی؟ اور یقیناً افسوس تو ہوا ہوگا۔ ہم جب دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہوئے ہمارے موبائل میں، ٹی وی میں ہمیں اتنا غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا اگر یہ شخص مل جائے تو ان کو یہیں پہ ہم جو ہے وہ کچھ کر دیں۔ لیکن آپ پہ گزری ہے، ہمیں بتائیے گا کہ کس کرب سے گزرے ہیں آپ؟ اللہ پہ چھوڑا، گھر پہ بھی نہیں بتایا، اور بچیوں کا ساتھ ہے، میں نے بولا نقصان نہ پہنچائے میرے کو۔ بالکل، بس برداشت کرا، نہیں بتایا، صرف اللہ کو بتایا، وہ انصاف کرے۔ اللہ میاں جو ہے وہ آپ کو اور ہمت دے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے یہ ساری چیزیں بولنے کی۔ تو آپ یقیناً بہت برا ہوا ہے، دل چھوٹا نہ کریں، اسی لیے ہم آئیں تاکہ ہم آپ کا بھی ذرا غم بانٹیں۔ اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک گھر میں لے جا کے اس کے باہر اس طرح ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہوا جس وقت ان کو یہاں سے لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا، ذرا بتائیں۔ اصل میں ہمیں تو سوشل میڈیا کے تھرو ہی پتہ لگا یہ ساری چیزیں، اور جب ہم نے ان سے رابطہ کیا ایز اے محلے دار تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ 11 تاریخ کا واقعہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ انتہائی شریف فیملی ہے، مذہبی لوگ ہیں، تو وہ اتنے خوفزدہ تھے اس عمل سے کہ وہ نہ باہر نکل رہے تھے، نہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ بہرحال بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ تو سوشل میڈیا کا ایک پیج ہے پنجاب کالونی نیوز الرٹ، اس سے یہ وائرل ہوا اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پھر متحرک ہوئیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر قانونی کارروائی انہوں نے اپنی کی۔ عامر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں علاقے میں، اگر اس طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں جو کسی کو بھی گن پوائنٹ پہ اٹھا کے اپنے بلڈنگ میں لے جائیں اور ان پہ تشدد کریں، اس نے تشدد کیا، وہ گولی بھی مار سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، تو ایسے میں علاقے کے لوگ جو ہیں ان میں خوف و راز تو ہوگا بھائی۔ بالکل، یہ تو ہوا ہے، خوف و راز ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو ویڈیو دیکھی ہے تو اس پہ خود پریشان ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، جس طرح
اس کو مارا گیا, چپلوں سے مارا, بچے نے مارا, وہ تو ظاہر ہی ہے لمحہ فکر کا ہے. ہمیں دیکھ کے غصہ آ رہا تھا یار کہ ایک ایسے شخص کو بچے سے بھی پٹوا رہا ہے. تو آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ غصہ آپ کو ہے؟ بالکل جیسے آپ کے جذبات ہیں سیم ہمارے وہی ہیں. تو جو علاقہ مکین ہے وہ جو ہے اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے عناصر ان علاقوں میں رہیں تو یہ ان کے لیے خوف و ہراس کا باعث ہے. اب یہ ذمہ داری ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور پولیس کی کہ اگر اس طریقے کا کوئی کیس آتا ہے تو اتنی کمزور تفتیش نہ ہو کہ وہ آج ایک کام کرنے کے بعد چھوٹ جائے اور دوبارہ اسی طرح کا کام کریں. تو فیصل نے جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. 10 سال سے بھی کم عمر کا بچہ, اس کو باپ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے سے 3 گنا 4 گنا یعنی اس کی باپ سے بھی بڑی عمر کا یہ شخص ہے, اس کو آپ گالیاں دیں, اس سے آپ بدلہ لیں. یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے؟ یہ آج کے والدین کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں ہمارا ہی شاید نقطہ نظر یا ہمارا ہی نظریہ غلط ہے. نہ وہ باپ غلط ہے نہ وہ بچہ غلط ہے. اگر غلطی ہے تو وہ میری, آپ کی یا اس بزرگ کی ہے, کیونکہ یہ معاملہ نہ پولیس کا ہے, نہ قانون کا ہے, نہ عدم برداشت کا ہے. جو ہم نے بویا ہے آخر وہی کاٹنا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بوئیں آپ گندم اور کاٹیں اوپر سے سیب؟ ہم نے اس معاشرے کو کیا اپنی مرضی سے مرد اور عورت کے حقوق میں تقسیم نہیں کیا؟ کیا ممبر نے اس خاندانی نظام کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا؟ اب اس معاشرے کو جب حقوق اور فرائض میں بانٹیں گے اور حقوق ہی حقوق ہوں گے, میں جو چاہوں کروں, جو چاہوں پہنوں, جو چاہوں میں بولوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اگر یہ جنگ اس معاشرے میں ہوگی تو معاشرے میں اونرشپ نہیں ہوتی. اور یہی معاملہ آپ نے ابھی فیصل کے ساتھ ان کے محلے میں بھی دیکھا اور وہاں پر بھی دیکھا. لیکن اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے کہ 14 اگست والا جو واقعہ تھا وہ اب دوبارہ ہوگا, کیونکہ آپ جو سوشل ایکسپیریمنٹ ہماری ایک اینکر پرسن نے بڑا خوبصورت کیا. لیکن بات ہے کہ تبدیلی تب آتی ہے جب معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو. ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے کچھ نہیں بنے گا. لیکن کیا آپ نے 14 اگست کے واقعے پہ معاشرے کو اس کے خلاف کھڑے دیکھا؟ کیا اس واقعے پہ آپ نے معاشرے کو خلاف کھڑے دیکھا؟ یہ بچوں کے ساتھ ایک ہیرسمنٹ ہے کہ اللہ جس کی سفید بالوں کی حیا کی قسمیں کھاتا ہے, آپ اپنے بچوں سے ان سفید بالوں پہ تھپڑ جب مرواتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اس معاملے میں باپ کو اور ماں کو چھوڑ دیجئے, آپ نے ایک بچے کو ضائع کر دیا. آنے والے معاشرے کی تصویر آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میڈیا اور ممبر ناکام ہوئے, ارے بھائی یہاں پہ والدین ناکام ہوئے, یہاں پہ خاندان ناکام ہوا. لیکن غلط اور صحیح کے فیصلے میں اگر غلط ہی صحیح ہو جائے تو پھر میری اور آپ کی بحث کیا بنتی ہے؟ یہ پودا میں نے اور آپ نے پچھلے 20 سال میں لگایا ہے, اب اس کا پھل کھاتے ہوئے ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور بلال بھائی جس وقت ان کو گلے لگایا میں نے, وہ شخص نہ کانپ رہا تھا وہ, اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے دن خاموش رہے, آپ دیکھیں سفید پوشی کا لوگ بھرم کس طریقے سے رکھتے ہیں. وہ شخص مار کھا کے, وہ بچہ اچھل اچھل کے مار رہا تھا, گندی گالیاں دے رہا تھا, وہ سب برداشت کر رہا تھا اتنے دن تک. وہ اگر یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتی کہیں سے تو شاید ہم اور آپ اس پہ بات بھی نہ کر رہے ہوتے. اس ساری چیز کا نا فیصل نتیجہ صرف یہ نکلنا ہے کہ آپ لوگ جوانی میں بوڑھے ہو جائیں گے, اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یقین کرو اس شخص کا ایک جملہ بڑا خوبصورت تھا, اس نے کہا میں نے صرف اللہ سے شکوہ کیا. اتنے بے بس ہو گئے ہیں بزرگ, خدا کی قسم آج گھر جا کے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا سوچنا کہ میرا باپ اتنا بے بس ہے کہ وہ میری شکایت صرف اللہ سے کر سکتا ہے. اس سے زیادہ گراوٹ معاشرے میں اور آئے گی؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہے ہاں آئے گی, کیونکہ یہ پودا میں نے اور آپ نے لگایا ہے آزادی کا. کیا یہی آزادی آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں دیتے کہ آج ایک ٹیچر نے اگر اس کو مارا تو ماں باپ جو ہے وہ تیار ہو کے ٹیچر کی کیا بےزتی کرنے نہیں جاتے؟ آپ نے ہی تو کہا تھا مار نہیں پیار. اب اس کا اگر خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو اپنی اولاد کی شکل میں, بزرگوں کی بے عزتی کی شکل میں, تو بھائی اچنبا کس چیز کا ہے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں بلال بھائی, آپ بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. اور جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں فیصل, عدم برداشت, اس میں گھر والوں کے بڑوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ کرمنل بندہ تھا آلریڈی. یہاں پہ نہ صرف یہ کہ گھر والوں کا کردار, یہ پولیس کا بڑا اہم کردار ہے کہ کیسے یہ بندہ جس کو آلریڈی اتنے پرچے ہیں کیسے باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے, اور باہر گھومتا رہتا ہے پھر یہ واقعات ہو جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے دوست پار حاضر ہوں گے تو ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. عید پر ہر لڑکے کی ماں کی نظر آپ پر.
یہ دو چیزیں اکٹھی کھانے سے موت ہو سکتی ہے. آپ کی سب سے بڑی خواہش 10 منٹ میں پوری ہو سکتی ہے. امریکہ نے بڑا فیصلہ کر لیا. نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور فلاں نے ایسا کیا کر دیا دیکھنے کے لیے کلک کیجئے. یہ سارے جھوٹے جملے، ان کی اصل کہانی ہوتی کیا ہے، پہلے ذرا محمد علی رضا کی زبانی جانتے ہیں. دھندا ہے یوٹیوب پر ویورشپ کا، خواب ہے راتوں رات امیر بننے کا. ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے اس چکر میں چکر پہ چکر دیا جا رہا ہے. تھمبنیل کے نام پر حقائق اور اخلاقیات کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا صارفین اکثر اس جھوٹ کے فریب میں آ جاتے ہیں. جب یوٹیوب اوپن کرتے ہیں نا تو اوپر تھمبنیل پڑھتے ہیں، یار کیا بات ہے، کیا لکھا ہوا ہے. ویڈیو اوپن کرتے ہیں، لاسٹ تک دیکھتے ہیں کہ یار لاسٹ میں ٹویسٹ ہوگا، لاسٹ میں کلائمیکس ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھے بھلے بندے جسے آپ ملے ہوتے ہو یا جس کا آپ انٹرویو دیکھتے ہو یا کوئی بھی ایسی پرسنالٹی ہے، سیلیبریٹی ہے کوئی، اس کا دکھا دیتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا کل. اگر میں کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی نیوز کھولتا ہوں، سرچ بار میں سب سے زیادہ تر 8 to 9 ویڈیوز میں تھمبنیلز جو ہوتے ہیں وہ فیک تھمبنیلز ہوتے ہیں. سوشل میڈیا سے وابستہ کنٹینٹ کریٹرز کہتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے تو یہ ڈرامے چل سکتے ہیں. اگر آپ لمبے عرصے کے لیے کوئی سنجیدہ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ سب نہیں چلے گا. یوٹیوب نے اپنا الگوریتم اس طریقے سے سیٹ کر لیا ہوا ہے کہ جو کلک بیٹ اس طرح کا ہو کہ اندر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو اکثر لوگ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کے بعد نہیں دیکھتے. تو یوٹیوب کا الگوریتم اتنا شاندار اب ہو چکا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے کہ وہ جو ویڈیوز بھی لوگ کلک کر کے فوراً بند کر دیں تو ان کو کم سے کم سجیسٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ان کی ویورشپ کم ہوتی جاتی ہے. آپ ایک ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق تھمبنیل رکھیں، نہ کہ آپ تھمبنیل میں کچھ اور لکھیں اور کنٹینٹ آپ کا وہ اور ہو. لوگ آپ کو 1 سے 2 بار دیکھیں گے، اس کے بعد لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. دلچسپ تھمبنیل لگانے سے آپ کو ویوز تو مل جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے صارفین میں مس گائیڈنس کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ارے یہ کیا، آپ پھر دھوکہ کھا گئے. ابھی میں نے آپ کو ڈیجیٹل دھوکے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا، لیکن اب یاد رکھیے گا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. کیمرہ مین ندیم قاسم کے ساتھ محمد علی رضا، سما، لاہور. تو فلاں اینکر نے ایسے کیا کر دیا کہ قیامت آ گئی، یا پھر یہ کرنے سے قیامت آ جائے گی، یا پھر قیامت آنے ہی والی ہے، یا پھر فلاں مر گیا اور فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، یا فلاں نہیں رہے، یا فلاں نہیں رہے. ہاں یہ بھی چیز ہے نا کہ ان کا فون آیا تھا اور وہ نہیں رہے. اس ساری جھوٹ بازی کے بازار پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سربراہ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نگہت داد نے. نگہت بہت شکریہ. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جسٹ فار فیو لائکس، جسٹ فار فیو فالوورز اور سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے صریحاً جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. گمراہ کن کیپشن لکھے جاتے ہیں، اینڈ مائنڈ یو کئی ایسے کیپشن بھی لکھے جاتے ہیں کہ جس سے یو لر پیپل ان سائڈ نا. تو یہ جھوٹ اور فریب جرم کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیں یہ ابھی آپ کے بہت سے جو ویورز جن کا آپ نے انٹرویو کیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو یہ کلک بیٹ تھا اور بیسیکلی جو اندر کی خبر ہے وہ اور ہے اور باہر اور ہے. تو اگر تو وہ جو کلک بیٹ ہے یا جو ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا، اگر وہ ایسا ہو کہ کسی شخصیت کی ریپوٹیشن جان بوجھ کے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ ہماری ڈیفامیشن کے قوانین میں آتا ہے. تو اس کو اگر جس کے بارے میں وہ بات کی گئی تو وہ شخص خاص طور پہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایگزامن کرنا کہ باہر کیا لکھا ہوا ہے اور اندر جو ویڈیو ہے اس کے اندر کون سا کانٹینٹ ہے. تو قوانین تو آپ کے موجود ہیں، لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان قوانین کا غلط استعمال بھی نہ ہو، کیونکہ کچھ قوانین اتنے اچھے طریقے سے بھی نہیں بنے ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے اور میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آ کے یہ بات کرتی ہوں کہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے اس پہ ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی آن لائن اپنے پلیٹ فارمز بنا رہے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ وہ اخلاقی طور پہ جو ایتھیکل جرنلزم ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ قوانین موجود ہیں اور وہ ان قوانین کی زد میں آ سکتے ہیں.
सही। अच्छा निगत, जैसे आपने कंटेंट की बात की, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर फैलने वाला मवाद रेगुलेट या फिर मैं यूं कहूं कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं बन पाता, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। कैसे फजूल से कैप्शन, झूठी बातें किसी भी मशहूर शख्सियत से मंसूब करके यूट्यूब पे उस बता देते जी कि फलाने का घर, उसकी सैलरी, इनकम, ये वो, बच्चे, क्यों कोई चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं बन पाया? ये क्यों बन नहीं पाता? हमारी बेसिकली मसला यही है कि ज़्यादातर हुकूमतों का जो फोकस रहा है वो कवानीन बनाने के ऊपर रहा है, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रेगुलेशन नहीं है, आपकी बिल्कुल रेगुलेशन है, साइबर क्राइम का जो कानून है वो मौजूद है, लेकिन और फिर आपका पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी भी है, उसके पास भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई ऐसा कंटेंट जो कि एक्चुअली किसी को हार्म कर रहा हो। अब देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग मजाक में कर देते हैं, या बहुत से लोग इस तरह का भी झूठ होता है जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। अब उसको तो आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते ना, लेकिन आपके पास ज़राए मौजूद हैं, आपके कवानीन मौजूद हैं। अब उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, मेरा ख्याल में वो बहुत बड़ा सवाल है। एक और बात बहुत ज़रूरी है, हम सारा बोझ जो है वो रेगुलेशंस पे नहीं डाल सकते। देखिए, कवानीन हर बात का जवाब नहीं होता, ये जिम्मेदारी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा आयद होती है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट जाने दे रहे हैं। देखिए, ये इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये थ्राइव करते हैं नफरत अंगेज़ मवाद पे, इस तरह के सेंसेशनल मवाद पे, झूठ के ऊपर। तो इनको बार बार ये याद दिलाना कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में इस तरह का एक पोलराइजेशन या एक तरह का अजीब माहौल बना रहा है। तो ये टेक जायंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बार बार ये याद दहानी कराना, यूजर्स की तरफ से भी और जो लोग इनके साथ इन टच होते हैं। अच्छा निगत, एक चीज़ वो ये कि कन्वेंशनल मीडिया जब सुकड़ता गया और जब सोशल मीडिया सामने आया तो हमने देखा कि टॉकिंग अबाउट जर्नलिज्म, तो उसमें हमने देखा कि जो सोशल मीडिया था उसने बड़ा थ्राइव किया और जो कन्वेंशनल मीडिया नहीं कर पा रहा था वो भी उसने किया, विच वॉज वेरी वेलकमिंग। बट नाउ सहाफ़त के नाम पे, जर्नलिज्म के नाम पे, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के नाम पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कोई भी माइक उठाए और किसी के भी घर में घुस जाए और कोई ऐसी सेंसेशनल बात कर दे, माइंड यू सामने वाले बंदे को थोड़े 10-20 हज़ार रुपए दे के, तो ये तो मेरे ख्याल से इस पे फिर चेक एंड बैलेंस तो आगे चल के होना चाहिए ना, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट फेक थंबनेल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब चैनल्स, इट्स अबाउट द होल फेक यूट्यूब इंटरव्यूज। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी आपने बात की है। और हमने माजी में ये देखा है कि बहुत से इस तरह के लोग जो कि माइक उठा के और उन्होंने अपने वीडियो यूट्यूब चैनल्स बना लिए और उनका बेसिकली मकसद ख़बर की तरसील नहीं बल्कि उस ख़बर को इस तरीके से पेश करना जो कि माशरे में एक अजीब सा उस सर्टन कम्युनिटी या सर्टन लोगों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर देना या उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर देने। तो ये तो बाकायदा आपके कानून में एक जुर्म है। देखें, हमने अभी पिछले आपने देखा होगा गुजरांवाला में एक साहब को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इसी तरह का कंटेंट बना रहे थे जिससे खवातीन को वो तंग कर रहे थे रोड पे खड़े होके ये जाहिर करके कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो उनको बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है फ़र्क भी करना कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि उनको मेन स्ट्रीम पे वो जगह नहीं मिली और अब वो यूट्यूब और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो इन प्लेटफॉर्म्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और माशरे में पोलराइजेशन की कैफियत पैदा करें बाकायदा किसी एक सर्टेन कम्युनिटी को हार्म करने के। एब्सोल्युटली। तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम इस पे जो है अब बात करें। बहुत शुक्रिया निगत आपका। और जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी तरीके से भी आपको बताया जाता है किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अब ये ना सिर्फ ये कि रेगुलेटरी बॉडीज़ की जिम्मेदारी है बल्कि ये मेरी आपकी आम व्यूअर की भी जिम्मेदारी है कि वो बजाय इस मिर्च मसाले के उसकी तहकीक कर ले ताकि आपको ये सुनना ना पड़े कि ब्रेक के बाद देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों एंकर आपस में लड़ पड़े। हाँ, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन हम ये नहीं आपको कह रहे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बहुत सी देखिएगा सामने रखेंगे, देखिएगा सिर्फ लड़ पड़े। हाँ, लड़ पड़े, साथ रहिएगा।
سوات میں پہلی بار خواتین کے مسائل کے حل اور انہیں بروقت قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے پہلا خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے. پولیس اسٹیشن میں خواتین عملہ تعینات کیا گیا ہے. اب خواتین سائلین جو ہیں ان کو عام تھانوں میں مرد اہلکاروں کے پاس درخواست لکھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ خواتین ہی ان کے مسائل کا حل اور قانونی مدد فراہم کریں گی. اس حوالے سے سید شہاب الدین نے ایس پی آپریشن سوات اور تعینات ایس ایچ او سے گفتگو کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل، سوات میں پہلی بار خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جو خواتین کے مسائل تھے یا جو گھریلو تنازعات تھے تو ان تنازعات کے حل کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے اور پولیس حکام کی جانب سے یہاں پہ پہلا خواتین پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ایس پی آپریشن سوات شاہ حسن خان اور یہاں کی ایس ایچ او نیلم شوکت. ان سے ہم بات کریں گے. ایس پی صاحب بتائے گا کہ یہاں پر جو تھانہ قائم کیا گیا ہے تو یہاں پہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ یہاں پہ خواتین پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے؟ تھینک یو شہاب. جس طرح آپ بھی سوات سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر کرائم اگینسٹ وومن کی ریشو کافی حد تک بڑھ گئی ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ یہاں پر وکٹم سپورٹ پروگرام چل رہی تھی تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ایسے کیسز آ گئے جس کی بنا پر ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی اور پھر ہماری ریکمنڈیشن پہ صوبائی گورنمنٹ نے اس پولیس اسٹیشن کے لیے ایک پراپر نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اب ہم اس میں مختلف قسم کے جو جرائم ہیں، کرائم اگینسٹ وومن، چائلڈ فورس لیبر وغیرہ کے لیے جو جس طرح ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ جو مختلف ہیڈز ہے اس میں ہم انشاءاللہ پھر اس پہ پراپر ایف آئی آر وغیرہ یہاں لانچ کر رہے ہیں اور پوری جو اس کی تفتیش ہے وہ بھی یہاں پر ان وومن پولیس اسٹیشن میں جو ہمارے ایس ایچ او ہے، ایڈیشنل ایس ایچ او ہے، ان کے ذریعے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے تاکہ یہاں پر جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو متاثرہ وہ ہے، اس کے ہم قانونی کارروائی ان کے اور ان کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جا سکے جو ایکیوز ہے. اس میں ہمارے جو افسران ہیں ہائی اپ سے انہوں نے اسلام آباد آئی جی صاحب سے بھی بات کی ہے. ان کو ہم ایک ہفتے کے لیے وہاں بھی بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ اسلام آباد پولیس اسٹیشن کس طرح چل رہی ہے اور کس طرح وہ ان فنکشن ہے. تو اس کے مطابق پھر ہم یہاں پر بھی اسی طرح وہ قانونی کارروائی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم لاہور سے بھی اس کے ماڈل وہ لے رہے ہیں، اسلام آباد والے بھی، پشاور میں بھی ہمارے پولیس اسٹیشن جو ان فنکشن ہے. تو ان سب کو لے کر ہم یہاں پر سوات میں ایک ماڈل پولیس اسٹیشن قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ پورے صوبے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کام کر سکیں. اچھا، یہ ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، تو ان خواتین اہلکاروں کو مرد پولیس کی سپورٹ اور مدد بھی حاصل ہوگی؟ بالکل، جہاں پر ضرورت ہو تو میل جو ہمارے آفیسر ہے بالکل ان کے ساتھ وہ کریں گے. بہت شکریہ. ابھی ہم بات کریں گے جو نو تعینات ایس ایچ او ہے نیلم شوکت، ان سے ہم بات کریں گے. آپ بتائے گا کہ خواتین کے اس طرح کیا ایشوز ہیں اور آپ جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی رہی ہیں، تو ایسی کیا ایشوز ہے کہ اگر خواتین یہاں پہ آتی ہے تو آپ ان خواتین کی مدد کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری سوات ڈسٹرکٹ میں 22 تانے ہیں. ہر ایک تانے کی سطح پر لیڈیز ہر تانے میں موجود ہوتی ہے. اسی طرح جون 2020 سے میں ایک وکٹم سپورٹ آفس ہمارا رحیم آباد میں تھا، اس میں میں بحیثیت انچارج 1 سال ڈیوٹی میں نے کی ہے. تو وہاں پر ہمیں ایسے کیسز آئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے یا چائلڈ ابیوز کے، ہراسمنٹ کے، کہ اس کی ریشو اتنی زیادہ تھی کہ اس لحاظ سے ہماری کے پی گورنمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ سوات ڈسٹرکٹ میں ایک وومن پولیس اسٹیشن کا تشکیل کیا جائے جس میں تمام اہلکاران فیمیل سٹاف ہو تاکہ باہر سے آنے والی خواتین کے لیے کوئی جھجک وہ محسوس نہ کرے اور وہ اپنے مسائل کو بلا جھجک اور بلا خوف خواتین کے سامنے پیش کرے اور ہم ان کا ہر ممکن حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب بتائے گا کہ یہاں پہ اگر سائلین خواتین آتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو کس حد تک آپ ان کو قانونی مدد دے سکتی ہیں؟
جو بھی ہمارے آئینی پاکستان اور ہمارے لوکل یہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو قانونی تحفظ دیں گے. تمام تر کوشش کریں گے کہ ان کو ہم وہ سہولیات مہیا کریں جو کہ میل پولیس اسٹیشن میں ان کو حاصل نہ تھی یا وہ ان آنے میں جھجک محسوس کرتی تھی یا آنے میں اس کو اجازت نہیں تھی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے قانونی مدد بھی کریں گے اور ان کو تحفظ بھی فراہم کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے ایس پی آپریشن سوات شاہ حسن خان اور ایس ایچ او نیلم شوکت کی باتیں سنی. ایک اچھی تبدیلی ہم نے آپ کو دکھائی. ایک اور اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حکومت ورلڈ بینک ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں اب تک 39 درجے بہتری لانے میں کامیاب ہو گئی ہے. سنگاپور کی طرز پر پاکستان بزنس پورٹل قائم کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا ہے. سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ فارینہ مظہر کا کہنا ہے برٹش ایئر کے بعد اب جرمن ایئر لائن کا پاکستان کے لیے آپریشن بھی جلد بحال ہونے کا امکان ہے. انہوں نے نمائندہ سماج شکیل احمد سے انٹرویو میں مزید کیا گفتگو کی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں. سیکورٹی اور انرجی کی صورتحال میں یقیناً بہتری آئی ہے اور اس کے علاوہ معیشت میں اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. سرمایہ کاری کی جو صورتحال ہے اس میں ہم اگر فگرز دیکھیں تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں اضافے کی بجائے کمی آ رہی ہے. اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ میڈم فارینہ مظہر صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر انویسٹرز کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, کن سیکٹرز کے اندر وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے جو ورلڈ بینک کی ایز آف ڈوئنگ بزنس رینکنگ ہے اس میں پچھلے 2-3 سال میں بے تحاشا امپروومنٹ آئی ہے. ہمارے تقریباً 39 پوزیشنز ہم نے امپروو کی ہے. ایک وقت میں کوئی 147ویں نمبر پہ تھے 190 ممالک میں سے, اب ہم تقریباً 80-85 کے قریب آ جائیں گے. تقریباً 9 ڈپارٹمنٹ SECP کے ساتھ لنکڈ ہیں. آپ نے اگر ان کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہو, FBR کا NTN لینا ہے, سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, EOBI, یہ سب آپ کی رجسٹریشنز آن لائن ایک ہی پورٹل میں SECP کے تھرو ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی اس میں آن لائن پیمنٹ کا سسٹم بھی رکھا گیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر بیٹھ کے ایون پاکستان سے باہر بھی اگر آپ نے کوئی بزنس رجسٹر کرانا ہے تو آپ یہ کرا سکتے ہیں. انویسٹمنٹ ٹو GDP اگر ریشو دیکھیں تو 17.2% تھی ان 2018-19, لیکن ہم 2021 میں جب جاتے ہیں تو وہ 15.2% ہو جاتی ہے. اس کی ریزنز کیا ہے کہ انویسٹمنٹ اس طرح اٹریکٹ کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر؟ سب سے بڑی وجہ تو کووڈ ہے. آپ دیکھیں کووڈ کے اندر 35% گلوبل ڈکلائن ہے انویسٹمنٹس کا. تو پاکستان کے اندر آج تک پچھلے سال سے اگر کمپیئر کریں تو 17% اوور آل ڈکلائن ہے, انفلوز ہیں, اور 70% آؤٹ فلوز میں انکریز ہے. پوسٹ کووڈ سینیریو میں آہستہ آہستہ لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. اب لوگوں نے آنا شروع کیا ہے. جرمن ڈیلیگیشن پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد پاکستان آیا ہوا تھا اور اس میں لفتھانسا بھی ایک بہت میجر سٹیک ہولڈر ہے. مائننگ سیکٹر میں بہت لوگ انٹرسٹڈ تھے. جرمن ایئر لائنز کافی عرصے سے آپریشنل سسپینڈ ہے, تو اس کی ریسٹوریشن کے کوئی چانسز ہیں؟ جی بالکل ہیں. لفتھانسا سے لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں پاکستان ایک بہتر لوکیشن ہے اپنے آپریشنز شروع کرنے کے لیے. 13 سال سے لفتھانسا کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں پاکستان میں, اور اب برٹش ایئر ویز بھی ادھر کام کر رہی ہے. ان کی ایویشن منسٹری کے ساتھ بھی میٹنگ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں, امید تو کرتے ہیں, ہم نے بڑا ان کو انکریج کیا. چائنا کی جو انویسٹمنٹ تھی $25 بلین کی آلریڈی ہو چکی ہے, کچھ پائپ لائن میں ہے, تو اس میں تھوڑا سلو پروسیس ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ چائنا کا جو اب لانگ ٹرم پلان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب نیکسٹ فیز کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ B2B ہیں, تو اس میں چائنیز گورنمنٹ اب فور فرنٹ پہ نہیں ہے. اب چائنیز گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ان کمپنیز کو جو پاکستان میں آ کے انڈیپینڈنٹلی بزنس کرنا چاہیں گی. تقریباً 8 آنرری انویسٹمنٹ کاؤنسلرز ہم نے چائنا کے لیے ریسنٹلی اپوائنٹ کیے ہیں, تو ان کا پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ انشاءاللہ اکتوبر میں آ رہا ہے. $662 بلین انویسٹمنٹ ہوئی ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز میں, تو اس میں ویتنام بھی ہے, انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے ٹاپ کے اوپر, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہم ایک طویل عرصے سے $1 to $2 بلین کے قریب انویسٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ ریزن کیا ہے اس کی؟ ایک بہت بڑا وجہ سروس سیکٹر ہے. انڈیا کی آپ دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ ہے مور دین 50% تو ان کی IT سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے, اور چونکہ کووڈ نے اس سیکٹر کو افیکٹ نہیں کیا تھا. اور اب آپ پاکستان میں دیکھیں اسٹارٹ اپ کلچر کتنا ڈیولپ کر رہا ہے. اب یہاں پہ بھی
کریم, اوبر, ایئر لفٹ, بازار, سویول, بےتحاشا اسٹارٹ اپس شروع ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھے پروفٹس بنا رہے ہیں. پاکستان نے بڑے اچھے انسینٹیو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کے لیے اناؤنس کیے. انرجی اور کلین گرین انرجی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہمیں آ رہا ہے. پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگانے کے لیے بھی چائنیز کمپنی اور ایک دو اور ملکوں نے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا ہے. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر میں ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ مور دین 50% انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیز نے کیے, بٹ انفارچونیٹلی وہ انویسٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, وہ ایز ریمیٹنس ریکارڈ ہوئی ہے. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہماری رپورٹ ہو رہی ہے یہ ایکچولی اس سے زیادہ ہے. سعودی عرب نے پاکستان میں ہیوج انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر ایگریمنٹس بھی کیے تھے, ایم او یوز بھی سائن کیے تھے. $20 بلین کی اناؤنسمنٹس ہوئی تھیں. اس میں $10 بلین کی گوادر میں آئل ریفائنری تھی, پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی تعمیر ہونا تھا. تو وہ اس کے بعد اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی یا وہ ختم ہو گیا وہ سلسلہ؟ جو ہماری اس وقت کی پالیسی تھی وہ اس طرح سے اٹریکٹیو ان کو نہیں لگی اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے جس طرح سے اب پالیسی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے اپروو کی ہے. جو فائنانس منسٹر ہیں کرنٹ, انہوں نے یہ کہا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اس طرح مارکیٹنگ نہیں کی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں. کچھ تو ہماری چیزیں ان ہاؤس ٹھیک ہونے والی تھیں. 2 سال تو تقریباً کووڈ نے ہی ہمیں ہینڈی کیپڈ رکھا ہے, لیکن اس دوران میرا خیال ہے کوئی 60 سے زیادہ ویبینارز میں نے کیے ہیں, اور خود پرسنلی میں نے انٹرنیشنل فورمز پہ یہ ساری اپرچونیٹیز ریز کی ہیں. لیکن لوگوں کا ایشو جو پاکستان میں آتے ہوئے ہوتا ہے وہ بیوروکریٹک ہرڈلز اور انکنسسٹنسی آف پالیسیز ہوتا ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 10 سال کے لیے ٹیکس ایگزمپشن ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہماری کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ہم ان کو تھوڑا سا ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہے, تو لوگوں کے بزنس پلانز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. جو بھی ہم پالیسیز وغیرہ اناؤنس کریں پھر ان کو بہت جلدی تبدیل نہ کریں. پاکستان بزنس پورٹل وہ ون ونڈو ہے جس کے تھرو ہر سروس آپ کو ایک ہی پورٹل سے مل جائے گی. کوئی رجسٹریشنز آپ نے کروانی ہے, کوئی آپ نے پلاٹ خریدنا ہے, کوئی آپ نے کنسٹرکشن پرمٹ لینا ہے, پیمنٹ بھی آن لائن کر سکتے ہیں. جس طرح کے ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا میسو پروجیکٹ ہوگا. لیٹیگیشن جو ہیں فارن کمپنیز پاکستان میں آتی ہیں وہ اس سے بہت ڈرتی ہیں, کو اس میں آسانی نہیں ہے بلکہ مشکل ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اب 6 مہینے کے اندر ڈسپیوٹ ریزالو ہو جاتا ہے, اور صرف 2 ایڈجرنمنٹس جو کمرشل کورٹس ہیں اس میں الاؤڈ ہیں. جہاں تک انٹرنیشنل انویسٹر کا تعلق ہے, ہم ایک انویسٹمنٹ امبڈسمن کا کانسیپٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ نیوٹرل ایک امبڈسمن آئے, تاکہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے آن اینی اکاؤنٹ تو وہ اس کا ایک ایمیکیبل سلوشن جو ہے وہ ادھر. اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ تاجکستان اور شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے حوالے سے اس وقت اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. SCO کے 20ویں اجلاس میں شرکت کریں گے, جہاں پر جو شنگھائی تعاون کانفرنس کے اور رکن ممالک ہیں ان کے سربراہان بھی موجود ہیں. وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی ایران کے سربراہ مملکت کے ساتھ جو ابھی منتخب ہوئے ہیں. اس کے ساتھ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی, اور جو سینٹرل ایشیا کے امپورٹنٹ لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی اس سے ان کی ملاقات ہوگی. پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات طے تھی, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے ان کا فون آیا, چونکہ اس وقت انہوں نے کوارنٹین کیا ہوا ہے اس لیے وہ تشریف نہیں لا رہے دوشنبہ میں. لیکن پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک تفصیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں پرائم منسٹر صاحب کی اور پوٹن صاحب ہیں ان کے درمیان جلد ملاقات جو ہے, یا وہ پاکستان آتے ہیں یا پرائم منسٹر دورہ کرتے ہیں روس کا, وہ اگلے مرحلے میں طے ہوگا. اور دوسرا حصہ تاجکستان کے دورے کا ہے. اس دورے کی دعوت انہیں تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے دی تھی, اور اس سے پہلے تاجکستان کے صدر پاکستان تشریف لا چکے ہیں, اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بہت ہی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں. وہاں ایک بزنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان شرکت کریں گے, اور پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بزنس کی جو روابط ہے ان کو بڑھانے کے لیے بات چیت ہوگی. افغانستان کی صورتحال اس کانفرنس کا ایک ظاہر ہے کہ بڑا کلیدی حصہ رہے گی, اور تاجکستان کا جو ایک کردار ہے افغانستان کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے, اور ہم تاجکستان کے اس کردار کی اہمیت کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور وہاں یہ موقع ملے گا کہ ہم افغانستان کو ایک سٹیبل حکومت
और एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ जो हमारा एक डॉक्ट्राइन है उसको हम कैसे मजीद फर्दर कर सकते हैं, एक रीजनल हल की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। बीइंग सेंट्रल एशिया जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का इस वक्त एक बहुत ही कलीदी हिस्सा है, ये दौरा उसके लिए बहुत अहम संग मील है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा की तरह जिस तरह वज़ीर आज़म ने जब भी दौरे पे गए हैं पाकिस्तान के अवाम का वक़ार बुलंद किया है, इंशाअल्लाह ये दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी रहेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे और वज़ीर आज़म की ईरान के सरबराह मुमलिकत से मुलाकात होगी। फवाद साहब का ऐसा कहना है, वो ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म और रूसी सदर की जल्द मुलाकात भी मतवक्के है। वज़ीर आज़म या तो रूस का दौरा करेंगे या फिर रूसी सदर पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे फवाद चौधरी और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने पर अब बातचीत होगी। ताजिकिस्तान का अफगानिस्तान से मुताल्लिक किरदार इंतहाई अहम है क्योंकि ताजिकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है जिसकी जो पॉलिसी होगी उसका बराह रास्त असर अफगानिस्तान से जुड़ा होगा और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से मुंसलिक है। आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म की ईरान के सरबराह मुमलिकात से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक। अब हम रुख करेंगे बलोचिस्तान का। बलूचिस्तान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने का मिशन लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैदान में है। सूबे में 8 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबों पर अमल दरामद हो रहा है, जिसका मकसद सूबे के दूर दराज पसमानदा इलाकों को टेलीकॉम की सहूलियात फराहम करना है। इन मंसूबों से मुतालिक मजीद बात करने के लिए हमने राबता किया है वफाकी वजीर बरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब से। अमीनुल हक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि 8 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत की जो मंसूबे हैं जिनकी हम बात भी कर रहे हैं, ज़रा आवाम की आसानी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए बताएगा कि कौन कौन से मंसूबे जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है और जिन पर अमल दरामद हो चुका है। देखिए, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान और MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ख़ुसूसी हदायत है कि अनइंटरप्टेड जैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT पूरी जिसे कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने के बाद अपने काम को तरक्याती कामों को आगे बढ़ा रही है। हमने न सिर्फ मुख्तलिफ सूबे बल्कि साथ साथ हमने बलूचिस्तान को भी टारगेट किया। बलूचिस्तान हमें सबको पता है कि एक पसमानदा तरीन सूबा है। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हदायत थी कि आप साउथ बलूचिस्तान को टारगेट करें, वहाँ पर तरक्याती कामों को बेहतर से बेहतर करें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का ऐलान किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बलूचिस्तान के लिए 8.43 बिलियन के मुख्तलिफ तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। इसमें हमने 2 चीज़ें रखी। सबसे पहले हमने शहरों को टारगेट किया, छोटे छोटे शहरों को टारगेट किया। उनमें कौन है? बुलान है, जाफराबाद है, मस्तंग है, चागी है, कैच है, गवादर है, पशीन है और किला अब्दुल्ला है। इन जगहों पर इसी तरीके से नसीराबाद भी है, आवरान भी शामिल है इसके अंदर है। हमने मुख्तलिफ 3G और 4G के कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ब्रॉडबैंड के सर्विसेज को भी इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बलूचिस्तान का नौजवान छोटे शहरों में बैठकर अपना अगर कोई ई एजुकेशन करना चाहता है, ई बिज़नेस करना चाहता है, ई एग्रीकल्चर करना चाहता है, ई गवर्नेंस करना चाहता है, तो वो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए डिजिटल दुनिया के साथ मुंसलक हो सके। इसीलिए सिर्फ काम जारी। ना सिर्फ ये बल्कि महक आपको ये सुन के खुशी होगी कि बल्कि हमने हाईवे को भी टारगेट किया। हमने जो नेशनल हाईवे जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, NH25 है, NH50 है, NH70 है, इन तमाम हाईवेज़ को भी, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी तादाद में टूरिस्ट के साथ साथ ज़ायरीन भी इन जगहों से गुजरते हैं, तो उनके लिए भी अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी के लिए हमने अरबों रुपए के लागत से तरक्याती काम जारी है। अच्छी बात यह है कि जितने भी काम हम कर रहे हैं, महक, ये बहुत अच्छी बात, आपको खुशी होगी मेरे आपके बड़े चैनल के तवज्जुह से आम लोगों को सुन करके। हमने जो भी प्रोजेक्ट किया, जैसे कल हमने चागी और नौशरी का प्रोजेक्ट का ऐलान किया, हमने साथ साथ टाइमलाइन फिक्स कर दी कि कल के बाद से 18 महीने में मुझे रिजल्ट चाहिए, यानी 18 महीने में चागी का और नौशरी का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अमीनुल हक साहब, एक और बड़ी चीज़, आपने पसमानदा इलाकों का जिक्र किया और आपने कहा कि जो है ये जो टाइम फ्रेम दिया गया उस टाइम फ्रेम में हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। इससे वो वज़ीर आज़म का वो वादा भी पूरा होता है कि हमने बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब किसी प्रोजेक्ट पे काम होगा नौकरियों के वसाइल भी पैदा होंगे, लोगों को रोज़गार कमाने का मौका भी मिलेगा।
जी बिल्कुल महक, बहुत अच्छी बात आपने कि बिल्कुल इससे डबल एडवांटेज जो फ्रीलांसर जो नौजवान काम कर रहे हैं, तलबा व तालबात कर रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि ख़वातीन भी इसमें बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है। हमने क्या किया कि जब पिछले साल कोविड-19 शुरू हुआ तो हमने इसको क्राइसिस के तौर पे नहीं लिया, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है, और हमने वो तमाम फ्रीलांसर्स को उनकी एबिलिटी को बढ़ा रहे, और साथ साथ जो उनके प्रॉब्लम थी छोटे छोटे शहरों के अंदर कि उनका बैंक अकाउंट खुलने में मुश्किलात पेश आ रही थी, उनको रेमिटेंस लाने में मुश्किलात थी, और साथ साथ हमने उनकी ट्रेनिंग, यानी आज से 4 दिन पहले हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया, और हमारी ख्वाहिश है कि इन तमाम फ्रीलांसर्स को भी जो छोटे छोटे शहरों में काम कर रहे हैं इनकी ग्रूमिंग की जाए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। तो यस, इससे एडवांटेज ये होगा कि ना सिर्फ ये कि नौजवान तलबा व तालबात बल्कि घरेलू ख़वातीन भी इसमें अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे और अपनी सेल्फ यानी कि अपनी खुद कमाई का जरिया भी बना सकते हैं, और साथ साथ अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं आजकल की सूरत हाल के मुताबिक घरों में बैठ के भी काम करना पड़ता है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यस, जॉब के हवाले से भी काफ़ी बेहतरी आएगी। और बड़ा अच्छा ये सिलसिला है कि आप घर बैठ के भी अपना जरिए मुआश आसानी से जो है वो आप चला सकते हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सियासी मामलात पर अगर मैं बात करूँ तो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए थे, उसमें अपसेट हुआ, ये सारी सूरत हाल को आप आने वाले वक्त की और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम फिर भी मेरा ख्याल है कि पूरे शहर सिंध के अवाम को शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी क्राइसिस में एमके मौजूद है जिसके अपने दफातर मौजूद नहीं है, जिनको फंडिंग से रोका गया है, लेकिन इसके बावजूद महक आपको सुनकर खुशी होगी कि एमकेएम पाकिस्तान की चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई है। हमें पता है कि हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी कराची में नहीं रही है, कहीं पे हम सेकंड नंबर, हम 2 ऐसी जगह थे जहाँ पर हम 1 वोट से और गालिबन 7 वोट से हारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम बिल्कुल अब सेल्फ सर्चिंग करेंगे, हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एडवांटेज क्या है कि एमकेएम के एक बड़ी बेहतरीन तंजीमी सलाहियत मौजूद है जो कि सेक्टर से लेकर यूनिट और यूनिट से लेकर सब यूनिट और सब यूनिट से लेकर सर्कल तक काम करती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे, बट अनफॉर्चुनेटली हम चौथी पे आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। हम अपने अवाम को यकीन दहानी कराते, अपने कारकुनान के साथ खड़े, अवाम के साथ खड़े, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले बलदियाती इंतखाब में इंशाअल्लाह ताला जो माजी की जो एमकेएम की रवायत है उसको बरकरार रखते हुए नंबर 1 पोजीशन हासिल करेंगे। चलें, अल्लाह करे ये उम्मीदें पूरी हो जाएं। लास्ट में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से अपसेट हुआ है और एमकेएम के आपने खुद भी जिक्र किया ना कि पहले जो हालात थे वो अब हालात नहीं रहे, लेकिन इस अपसेट पर पीटीआई थोड़ी सी नाला नज़र आ रही है एमकेएम से, क्योंकि काफ़ी टॉक शोज ऐसे जिसमें जो वो इत्तेहाद एक बनता हमें नज़र आता था, अब उस इत्तेहाद की ना वो बात होती है ना वो जिक्र होता है, और एमकेएम से वो कहते हैं ना थोड़ा सा कन्नी कतराना, पीटीआई थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है। ऐसा ही है, हकीकत ऐसी ही है या लग रहा है सिर्फ आवाम को ऐसा? मेरा ख्याल है कि हम अच्छे कोलिजन पार्टनर हैं, और जब वफाकी हुकूमत क्राइसिस में आई है तो एमकेएम ने कोई ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं की, बल्कि अनकंडीशनली उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद उनके वो तमाम मसाइल रखे कि डेवलपमेंट पैकेज क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है कि ग्रीन लाइन, मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि बहुत जल्द शुरू होने वाला, गालिबन मैंने जुलाई का टारगेट दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने यानी कि मेरा ख्याल है परसों 40 बसें कराची पोर्ट ट्रस्ट पे पहुंच जाएंगी। इसके बैकअप में भी मेरा ख्याल है 1 हफ्ते बाद बाकी 40 बसें भी पहुंच जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले महीने ग्रीन बस शुरू हो चुका होगा। इसी तरह केसीआर पे जो एमकेएम का मुतालबा था वो भी पूरा होने जा रहा, उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। और सबसे बढ़कर क्या है, मैं आपको इस सुनकर खुशी होगी कि हमने आप ही के चैनल पर बैठ करके ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह ताला 2023 से पहले हम सेंसस कराएंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपस में बैठ के कई मीटिंगें कर चुके हैं स्टेटिक्स बैरियो के साथ बैठ करके, और इंशाअल्लाह ताला तमाम इसमें 5 अरब रुपये मख्तस भी कर दिए गए। और मैं वाज़ा तौर पे आपके चैनल से ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन नए होने वाले सेंसस से, जिसे हमने डिजिटल सेंसस का नाम दिया, उसके मुताबिक कराए जाएंगे। ठीक है, अमीनुल हक साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। जिस तरह से आप भी कराची के हालात की बात करें, अल्लाह करे ये बसेस का जो मसला ना बहुत जल्दी से हल हो जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ के लिए।
वेलकम बैक। और अब आपको मिलवाएंगे ऐसे बाहिम्मत लोगों से जिनकी मोहब्बत और हिम्मत का हर कोई हमें गर्विदा नजर आया, जिनकी कहानी सुनने वाले उन्हें सलाम पेश कर रहे थे। हम बात करें लाहौर के रिहायशी दाऊद और उनकी अहलिया सना की, जिनकी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और जब ये वायरल हुई तो इमदाद और इलाज के कई दावेदार भी सामने आए। हुकाम के वादे और दावे तो पूरे नहीं हुए, जो कि कभी भी नहीं होते, सिर्फ जुबानी कलामी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठी बातें, झूठी खबरें दोनों मियाँ बीवी के लिए परेशानी का सबब बन लगे। आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले ही हमें झूठी बातों की, झूठी जो जुमले हैं सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक पर या यूट्यूब पर, उसकी हम बात भी कर रहे थे। तो यही वो झूठी खबरें थी, यही वो झूठी बातें थी, यही वो झूठे जुमले थे जिनका इस्तेमाल हुआ और फिर सना और दाऊद मुश्किलात का शिकार हुए, मसाइल का उन्हें सामना रहा। आज सना ने भी हमें ज्वाइन किया, दाऊद ने भी हमें ज्वाइन किया। हम उनकी जुबानी जानेंगे कि ये जो मसाइल हैं ये कौन से मसाइल हैं जिनका ये सामना कर रहे हैं और ये मसाइल पेश कैसे आए, कौन कौन सी झूठी खबरें जो उन तक पहुंचती हैं उनसे मंसूब हुई हुई खबरें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सना और दाऊद, गुड मॉर्निंग। सना कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सना, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि हम कहते हैं ना ख़वातीन हमेशा पहले होती हैं, लेडीज़ फर्स्ट। अच्छा सना, जब हमने आपकी ख़बर अपने चैनल पे चलाई थी, हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँची थी खबर, तो बड़ी लोग दाद भी दे रहे थे, आपसे मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे और फिर साथ में हुकूमती दावे भी थे, हुकूमती बातें भी थी कि हर तरह से सपोर्ट किया जाएगा, मदद भी की जाएगी। प्यार और मोहब्बत को एक इजहार करने का तरीका होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो क्या अभी तक किसी की मदद आप तक नहीं पहुंची? वो जो वादे थे, वो जो दावे थे, वो जो बातें थी, सिर्फ वो बातों तक ही रही, कोई अमलन काम नहीं हुआ? जी मतलब 6 माह हो गए हैं कि जब से मतलब वीडियो वायरल हुई, तो काफ़ी न्यूज़ वाले भी हमारे पास आए, काफ़ी लोग आए हमें मिलने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने वादे किए और बड़ा मतलब प्यार भी करते थे। तो जैसा कि मतलब सब ने वादे किए कि गवर्नमेंट ने भी वादा किया कि दाऊद की बाजू लगवाएंगे, टांग लगवाएंगे। तो आपके सामने ही है कि अभी तक दाऊद की टांग तक नहीं लगी। तो उसके अलावा गवर्नमेंट से हमें बैतुल माल वालों की तरफ से बस 50,000 और एमटी की तरफ से हमें 1 लाख रुपया मिला था। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। कुछ लोग हमें मतलब फ़ोन कॉल्स करते हैं, कहते हैं कि आपको DH में घर मिल गया। तो हम जहाँ पे पहले थे वहीं पे अब हम वैसे ही बैठे हुए हैं। कुछ लोग हमें फ़ोन करके मुबारकबाद देते हैं, दाऊद की बाजू लग गई है, टांग लग गई है। तो बड़ा दुख होता है कि आप ऐसे मतलब झूठी बातें करते हैं, ऊपर से हमें मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। हम आपके सामने ही हैं, दाऊद साहब भी आपके सामने ही हैं कि अभी तक दाऊद साहब को ना टांग लगी है ना बाजू लगी है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है। अच्छा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके पैसों में बरकत डाले जो हमें हेल्प कर रहे हैं। और जो हमारी ऐसे ही फेक चैनल्स बना रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस देख के लोग कहते हैं कि इनके पास तो बहुत कुछ आ गया, तो इनकी तो मदद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी हमने वीडियोस देखी कि किसी ने हमें 10 लाख दे दिया, किसी ने हमें 10 करोड़ दे दिया, गाड़ी दे दी है, घर दे दिया। आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं अभी तक हमें मिला। जो मिला है हम शुक्रगुजारी करते हैं जिन भाई बहनों ने हमें दिया है। बस थोड़े बहुत ही हैं, वो पर्सनल हैं जो हमें दे रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा दाऊद भाई, आप यकीनन हमारे सामने ही आप मौजूद हैं, तो मैं अभी देख भी रहा था कि लोग किस तरीके से ये अपना धंधा चलाने के लिए फेक तस्वीरें बना लेते हैं और उसमें आपका फेस एडजस्ट करके किसी और की बॉडी पे और इस तरह की सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि बजाय वो मदद करने के उल्टा मतलब कि मैं अगर इसे मजाक ही उड़ाना कहूँगा कि एक शख्स जो इतनी हिम्मत करे, बेसिकली तज़हीक कर रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप?
جی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی. جی بھائی ایسے ہی آپ نے صحیح کہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز فیک وائرل ہوئیں جن کی وجہ سے مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا. نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اسے تو 10 کروڑ مل گیا ہے، آپ ایسی ویڈیوز دیکھیں تو پھر تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے. تو ان کے وہ چند لائک اکٹھے کرنے کی وجہ سے ان کے تھوڑا سا جو ہے کہ ان کی آئی ڈی پروموٹ ہو، اسی وجہ سے انہوں نے ایسی ویڈیوز لگائیں. تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ پلیز، بھائی ہیں بہن ہیں جو بھی ہے، ان سے یہی کہوں گا کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تو مجھے ڈی ایچ اے میں گھر بھی دے دیا ہے، اوپر سے گھر کے اندر مجھے چلتا پھرتا بھی دکھا دیا، اوپر کسی اور کا فیس لگا کے نا، تو اندر جیسے میں چل رہا ہوں ایسے انہوں نے مجھے چلتا پھرتا دکھایا. ہمارا ولیمہ کر دیا انہوں نے، بازو بھی لگا دیے ہیں، ٹانگ بھی لگا دی ہے. ایسی انہوں نے فیک ویڈیوز چلائی ہیں اور کسی اور کو دکھا کے انہوں نے آگے چہرہ اوپر میرا لگایا. تو انہیں یہی کہوں گا بھائی آپ ایسا نہ کریں. یقیناً یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی اپیل کی، اور اس سے پہلے کہ مہک آپ ثنا سے ضرور اس حوالے سے بات کریں، ان لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ضرور کریں. یقیناً فری پلیٹ فارم ہے تو اس کو کریں، لیکن خدارہ آپ ہمارے ایسے بہن بھائی کہ جو مدد کے منتظر ہیں، یہ یقیناً یہ حوصلہ مند لوگ ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ ہیں کہ جسے ہم دنیا کو دکھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سی وی آر سو پازیٹیو پیپل، کہ اتنی ہینڈی کیپڈ ہونے کے باوجود بھی ہم حالات سے مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن آپ چند لائکس اور سبسکرائبرز اور فالوورز کے لیے اس گھٹیا حد تک گر سکتے ہیں. یہ میرے خیال سے آپ جو تمام تر افراد جو یہ کام کرتے ہیں، جیسا کہ داؤد بھائی نے بھی کہا کہ یار آپ میری سچویشن دیکھیں، آپ نے صرف چند پیسوں کی خاطر میرا چہرہ کسی اور کے جسم پہ ایڈٹ کر کے اور چلتا پھرتا بھی، ہماری خواہش ہے ہم دیکھیں آپ کو چلتا پھرتا، ہم دیکھیں آپ کو بازو لگے ہوئے اور آپ اپنے کام، اور جس طرح آپ کو ثنا مونچھوں کو تاؤ دے رہی ہیں، ایک دن خود بھی آپ جناب مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھیں. لیکن یہ وہ تمام تر، میرے خیال سے اس پہ ہم نے جو سیگمنٹ کیا تھا نا، ان پہ کرمنلائزیشن لازمی ہونی چاہیے، ان کی سزا لازمی ہونی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ کسی کی اس طریقے سے تضحیق نہیں کر سکتے. اور وہی نا اپنا دھندا چمکانے کے لیے آپ دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. ایسی کمائی کا مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ. اچھا ثنا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرنے کی بجائے آپ کو کال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ویڈیوز دیکھی، آپ کو 10 کروڑ مل گئے، 10 لاکھ مل گئے، گھر بھی مل گیا، انہوں نے بھی مدد کر دی، فلانے نے بھی مدد کر دی، تو اب آپ ہماری مدد کریں. ایسی بھی کالز موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ جی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت امیر ہو گئے ہیں، اب آپ ہماری مدد کر دیں تھوڑی بہت. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں جب ہمارے پاس ہی مطلب کچھ نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کو تو اتنا کچھ مل گیا، گاڑی مل گئی ہے، اتنے پیسے مل گئے ہیں، آپ کا تو اتنا پیارا گھر ہے ڈی ایچ اے میں. کل ایسے ہی مجھے فون آیا، مبارک ہو، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا آپ آ جائیں. تو کہتے ڈی ایچ اے میں گھر مل گیا. میں نے کہا نہیں. کہتے ہم ادھر آئے ہیں، ہم آپ کا گھر ڈھونڈتے رہے ہیں پر ہمیں آپ کا گھر نہیں ملا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے، ماموں کے گھر، تو وہیں پہ ہم اب بھی ہیں. اچھا ثنا، مجھے یہ بتائیں کہ جب ایسی ویڈیوز یقیناً آپ کی نظر کے سامنے سے بھی گزری ہوں گی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، آپ نے رپورٹ کرنے کی، کوئی کمپلین کرنے کی اگر کوشش کی ہو؟ نہیں، ہم نے ابھی تک تو نہیں کی. اچھا. ویسے ہم نے مطلب چینلز پہ ضرور کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ فیک چینلز بنے ہیں ہمارے نام سے اور کافی فیکس ویڈیوز بھی چلی ہیں. تو ہم بس چینلز پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس ان کی مہربانی اگر آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، داؤد تو کچھ اور کر نہیں سکتا. تو آپ ایسا نہ کریں کہ اس مطلب بات سے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا بھی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے تو
اب تو ضرورت ہی نہیں کہ آپ کی ہیلپ کی جائے. لیکن سنا اب جو دیکھنے والے ہیں نا اور جو یہ کہتے ہیں کال کر کے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں, اب انہوں نے آنکھوں دیکھا حال تو دیکھ لیے ہے کہ کیا حالات ہیں, کیا معاملات, اور جو وہ حکومتی دعوے اس کے علاوہ وہ دیگر لوگ جو کہ دعوے یا وعدے کرتے تھے کہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے اور وہ صرف دعوے محض دعوے رہے, پورے نہیں ہوئے. آئی تھنک شاید لوگوں کو اب سچائی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے کھل کر سامنے آ گئی ہوگی لوگوں کے سامنے کہ معاملات ہے کیا, اور آپ لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, گزر بسر کر رہے ہیں, وہ پرانے ہی معاملات ہیں. صرف ایک مدد کے علاوہ کوئی آگے نہیں آتا, الٹا اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے آپ کا نام استعمال کر کے غلط فیک ویڈیوز بناتے ہیں. اور آپ نے آخر میں جو ایک بات کی تھی نا کہ داؤد اور تو کچھ نہیں کر سکتا نا, تو آپ اس کے ساتھ ایسا نہ کریں. میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے کو ریفریش کریں, اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. داؤد سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. یقیناً ہمت کرنی ہے, لیکن ایسے لوگوں کو اب ہمیں اس کو کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دینا بہت ضروری ہو گیا ہے. ان لوگوں کو بسٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جو فیک تھم نیلز اور فیک نیوز سے آگے بڑھ کے اب لوگوں کی یہ تضحیق کرنے پہ آ چکے ہیں. ان سے پہلے گزارش کی جائے اور اس کے بعد انہیں میرے خیال سے قانون کے کٹہرے میں اب لانا بہت ضروری ہو گیا. اب ضروری یہ بھی کہ آپ سے خدا حافظ کہا جائے, اجازت لی جائے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں, ویکسینیشن کروائیں, سماجی فاصلے کا خیال رکھیں اور ماسک لازمی لگائیں. اللہ حافظ.